السلام علیکم، میں لبنہ ملک اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم یہاں پہ بات کرتے چلیں کہ جو اس وقت عدالت میں خان صاحب کی پیشی چل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا ایک مقدمہ دائر کیا گیا، اور اس مقدمے کے حوالے سے انہیں بارہا پیشیوں پہ بلایا جاتا رہا ہے، اور وہ ہر پیشی پہ پوری طرح سے حاضر بھی ہوتے رہے ہیں، جیسے کہ آج بھی موجود ہیں، اور پچھلے 4 مہینوں میں یہ 23ویں پیشی ہے جس کے اوپر وہ موجود ہیں، اور سماعت جاری ہے اس وقت۔ حامد خان جو خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف، وہ اس وقت روسٹرم پر ہیں، بات کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی باتوں کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرف جاتی ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور عدالت جو ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان عطر من اللہ صاحب نے دیا، جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ عدالت کسی بھی اسکینڈلائزڈ کانٹینٹ پر کوئی بھی ایکشن نہ لیا ہے، نہ ہی لے گی۔ اور اگر اسکینڈلائزڈ کانٹینٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے اسکینڈلائزڈ کانٹینٹ اب تک کورٹس میں آتے رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہماری نظر سے گزرتا رہا ہے۔ اینی ویز وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اس وقت ہم خان صاحب کے حوالے سے اور خان صاحب کے کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہم اسی چیز کا ذکر کریں تو بہتر ہے۔ اور عدالت میں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی تذکرہ ہوا، ان کا نام گو کہ نہیں لیا گیا، بالکل ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کے جو بیانات اب تک وہ دیتے آئے ہیں، ان بیانات کا ایک سلسلہ سامنے ضرور رکھا گیا، اور کہا گیا کہ فلاں وقت میں ایک بیان پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی طرف سے آیا، فلاں وقت میں یہ ہوا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں۔ اور ایک اور چیز، بہت بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ توہین عدالت کرنے والے کی نیت سب سے اہم گنی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس نے توہین کی ہے عدالت کی، اس کا اس بات کے پیچھے مقصد کیا تھا، اس کا اس بات کے پیچھے کیا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ کس نیت کے تحت یہ بات کر رہا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی بہت اہم گنی جاتی ہیں۔ اور 2014 میں بھی جیسے آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب کے اوپر ایک اسی طرح سے توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا گیا، جس میں سے خان صاحب جو ہے وہ بری ہو گئے، ان کو بری کر دیا گیا کیونکہ انہیں معافی دے دی گئی، اور ان کو اس حوالے سے کلیئر کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ اس قسم کی بات نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، آپ چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آج یہ جو کورٹ میں خان صاحب کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اس سماعت کے دوران جو باہر کی صورتحال ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ آپ دیکھیں کہ منسٹرز، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے ہیں، چاہے وہ KPK گورنمنٹ سے ہیں، وہ وہاں عدالت کے باہر موجود ہیں، اور اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کونے میں اس کونے میں، جس طرح سے کسی عام آدمی کی پیشی بھگتنے والا کوئی بھی بندہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ بالکل آج وہ انصاف کا لیول ضرورت سے زیادہ ہی قائم کر دیا گیا ہے۔ ایون میں نے دیکھا کہ مراد سعید جو ہیں وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فواد چودھری بھی گھبرائے ہوئے محسوس ہوئے مجھے، اور گھبرائے ہوئے اس سینس میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے عجیب ایک صورتحال بنی کہ ہم لوگ خان صاحب کے ساتھ آئے ہیں، ہم خان صاحب کے حوالے سے ایک پازیٹیو جیسچر لے کے آئے ہیں، لیکن ہمارا وہ جیسچر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا، ہمیں خان صاحب کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو بڑی عجیب قسم کی ایک صورتحال بنائی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ توہین عدالت کیس کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ہوا تھا جس میں طلال چودھری تھے، اور اس میں سے تو اس کیس کی شدت ہی ختم کر دی گئی، اس میں شدت ہی نہیں سمجھی گئی کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کیس بنا کے تو یہاں پہ کیا جائے یا اس حوالے سے کچھ بھی ہو۔ تو بہرحال کیا کہا جائے، ابھی خان صاحب کے وکیل حامد خان صاحب نے دلائل دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ کوئی بھی بات کرنے میں
عدالت کے بارے میں، عدلیہ کے معاملے میں، کوئی بھی بات کرنے کے معاملے میں وہ محتاط رہیں گے، اور ان کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ وہ ججز کے بارے میں کوئی کمنٹ نہ دیں اور اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئے جس سے کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو۔ 1.5 سے 2 گھنٹے گزر گئے ہیں اس سارے سلسلے کو۔ یہ کارروائی 2:50 پہ شروع ہوئی تھی اور ابھی آپ کے سامنے ہے کہ کیا وقت ہو گیا ہے۔ اینی ویز ساری چیزیں ایک سیکوینس سے چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب کو عدالتوں کا لاڈلا بھی کہا جاتا رہا ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی ایک ریومر سرکولیٹ کرتی رہی ہے کہ یہ تو بہت لاڈلے ہو گئے ہیں جی، ان کو تو عدالت کچھ بھی نہیں کہے گی اور یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ خان صاحب بالکل ایسا کچھ نہ ہیں اور نہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ لاڈلے وہ کس کے ہیں؟ لاڈلے وہ اس پوری قوم کے ہیں، پوری قوم کے لاڈلے ہیں وہ، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ پھر اس پہ میں کوئی کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتی۔ آپ دیکھیے کہ خان صاحب کی مقبولیت اس وقت اس لیول پہ ہے، پورا پاکستان ایک طرف اور خان صاحب ان کے ساتھ، 80% عوام پورے پاکستان کی اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے، ان کو ساتھ لے کے چل رہی ہے اور پوری طرح سے سیکیور کیے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے جس طرح سے ایفرٹس کیے ہیں، جس طرح سے محنت کی ہے اور جس طرح سے پاکستانی قوم کو سیکیور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اس میں بھی کوئی ابہام کہیں پہ بھی نہیں رہ گیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری اسمبلیز کی کیا صورتحال ہے۔ جو بڑے سے بڑا ڈاکو ہے وہ اسمبلی میں اس وقت وزیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کہا جائے اس چیز کے حوالے سے کوئی میں مزید بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ 16 ارب کی جو کرپشن ہے وہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے کی۔ کتنے ارب کی کرپشن؟ 16 ارب کی کرپشن، اور وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان بن کے، کیا کہا جائے۔ اور جو کیسز کے گواہان تھے ان کے، آپ کے سامنے ہے کہ 4 گواہان تو خیر اور بھی تھے، لیکن 4 گواہان ایسے تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، بالکل ایک سڈن سچویشن کریٹ ہوئی اور ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان جس کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کہاں گیا اور پاکستانیت کہاں گئی کہ نواز شریف جیسا بگوڑا لندن میں بیٹھ کے یہ طے کرنے لگا ہوا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ کمال ہو گیا۔ اینی ویز یہ ساری چیزیں تو ایک طرف، ہم خان صاحب کی آج کی پیشی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پیشی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، کیونکہ عوام بہت ساری عدالت کے باہر اکٹھی ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اللہ خیر رکھے، اللہ پاک بہتری کے سلسلے بنائے اور کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کسی قسم کا کوئی ایشو کریٹ نہ ہو۔ اللہ پاک اس پاکستان کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک پاکستان کے اس محافظ کو جس کا نام ہے عمران خان، اس کو عزت کے ساتھ زندگی سلامتی سے نوازے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔